اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد دو چیزیں زندگی میں بڑی ضروری ہوتی ہیں، ان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ہمارا کوئی وارث ہونا چاہیے، ہمیں لاوارث نہیں ہونا چاہیے۔ جس جانور کے گلے میں کسی کا پٹا نہیں ہوتا، اسے جس وقت جس کا دل چاہتا ہے مار دیتا ہے، اور جس کے گلے میں کسی کا پٹا ہوتا ہے بچا رہتا ہے۔ تجھ سے در در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹکا تیرا۔ ایک تو وارث والا بندے کو لاوارث نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا اسے یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ میرے وارثوں کی میری طرف توجہ کتنی زیادہ ہے، میری طرف توجہ کتنی زیادہ ہے۔ اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، لیکن وہ کہتا ہے میری توجہ تو کرانا اپنی جانب، تو آ تو صحیح نا مسجد میں، میری توجہ کرانا۔ تو نماز پڑھے گا تو میں تجھے ثواب دوں گا، تو روزہ رکھے گا تو میں تجھے اجر دوں گا، تو حقوق العباد پورے کرے گا تو میں تجھے معاف کروں گا۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے تو ہم گھر میں بیٹھے رہیں تو رحمت چھلک چھلک کے آئے گی، اس میں شک نہیں، لیکن وہ کہتا ہے تجھے ماننا تو پڑے گا نا، اگر تو نہیں مانے گا تو تجھے سزا دوں گا۔ ایک تو وارث والے بنے، لاوارث نہ بنے، اور دوسرا یہ خیال کریں کہ اگر میرا کوئی وارث ہے، میرے اگر کوئی آقا ہیں، تو میں نے کس حد تک ان کی توجہ اپنی جانب کرائی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ نسبت بندے کو بچا دیتی ہے۔ جب کسی کا کوئی وارث ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ستّی خیرہ، میں کہتا ہوں اسے ساری خیر ہی ہوتی ہے، 7-8 نہیں، ساری خیر ہی ہوتی ہے۔ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں۔ جب کوئی وارث ہوتا ہے نا تو پھر انسان بچا رہتا ہے۔ بہت ساری چیزیں تو ویسے ہی وارثوں کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں، ادھر آتی نہیں۔ بہت ساری چیزیں تو ویسے وارثوں کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں۔ وارثوں کے کھاتے میں حضرت بابا بلے شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے، بلے شاہ دیو جانے مینوں اپنی توڑ نبھا لیندے۔ یاد رکھیں لاوارث اور بے وارث نہ بنے۔ جو بچہ باپ کے گھر کے اندر رہتا ہے، چھتری کے نیچے رہتا ہے، جو کہتا ہے میں ابا جی کے ساتھ ہوں، میں ادھر بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ ہوں، باپ بھی خیال کرتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرا بیٹا ہے، اس کی ضرورتوں کا خیال کرتا ہے۔ جو بیٹا اپنے 4 برتن لے کے علیحدہ ہو جائے، ابا جی پتہ اسے کیا کہتے کہتے کماتے کھا موج کر، اب کماؤ اور کھاؤ، بات ختم ہو گئی۔ جب تک تو میری چھتری کے نیچے تھا، میری ذمہ داری میں تھا، اب موج کرو۔ اور بعض باپ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی وہ علیحدہ ہے، میرا اس کے سیاہ سفید سے کوئی تعلق، علیحدہ نہ ہو جائیں، کبھی بھی علیحدہ نہ ہو جائیں۔ جڑی بکری اجڑوں وچھڑی وہ بگیاڑا جوگی، علیحدہ نہ ہو جائیں، اندر رہیں، چھتری کے نیچے رہیں، ادھر ادھر دائیں بائیں نہ بھاگیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ انفال کی آیت نمبر 33، کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے معاذ اللہ، تو آپ اللہ سے کہیں ہم پہ پتھر نازل کریں، آپ کہیں اللہ سے عذاب نازل کریں، کہیں اللہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، یہ حضور کی رحمت تھی، حضور نے کہا ہی نہیں کہ یا اللہ تو نازل فرما پتھر۔ کافر کہتے تھے کہیں اللہ سے پتھر نازل کرے، تو اللہ پاک نے سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں فرمایا محبوب وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کا کام ہی نہیں انہیں عذاب دے، اللہ کا کام ہی نہیں۔ محبوب میری رحمت کو گوارا نہیں، کیسے عذاب دوں، وانت فیہم، تو جو ان کے درمیان موجود ہے۔ محبوب جب تک تو مکے میں موجود ہے، مدینے میں موجود ہے، میں انہیں عذاب نہیں دوں گا۔ یہ مانگیں گے بھی تو میں انہیں عذاب، اللہ تو کافر کو عذاب نہیں دیتا مصطفیٰ کی برکت سے،
اللہ تو کافر کو، بلکہ ایک نکتہ ہمارے مفسرین نے بیان کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ کی، انہوں نے جواب میں پتھر مارے، حضور کو لہو لہان کر دیا. حضور واپس تشریف لائے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے. کہتے ہیں جب واپس آئے تو اللہ پاک نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، کہا میرے محبوب سے جا کے پوچھو کہ حبیب اگر تو کہتا ہے نا تو میں ان کو 2 پہاڑیوں کے بیچ رکھ کے مسل دیتا ہوں، 2 پہاڑیوں کے درمیان رکھ کے پیس دیتا ہوں، تباہ کر دیتا ہوں ساری بستی طائف کی. اگر تو کہتا ہے تو مسل دیتا ہوں ساری بستی، تو اگر کہتا ہے تو. حضور نے فرمایا نہیں یا اللہ، چلو یہ نہیں مانتے، ان کی آنے والی نسلیں ہی مان جائیں گی. یہ نہیں. اب ہمارے مفسرین نے یہاں ایک جملہ لکھا ہے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جو رب کافر کو عذاب نہیں دیتا بغیر محبوب کے مشورے کے، کافر کو عذاب نہیں دیتا محبوب کے مشورے کے بغیر، تو مسلمانوں کو کیسے عذاب دے گا؟ جو کافر کو عذاب دینے سے پہلے نبی پاک سے مشورہ کرتا ہے، تو کہے تو دے دوں عذاب. کافر کو عذاب نہیں دے رہا، پہلے مصطفیٰ سے پوچھتا ہے حبیب تو اگر کہے تو دوں عذاب. تو کیا وہ مسلمان کے بارے میں نبی پاک سے مشورہ نہیں کرے گا؟ تو پھر اعلیٰ حضرت بول پڑے، کہنے لگے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے. اور پھر کہنے لگے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، وہ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. اور باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یاد رکھیں جب کوئی وارث ہوتا ہے تو وہ بچاتا ہے، وہ دفاع کرتا ہے، آگے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا تو میرے ساتھ بات کر، بچے کو چھوڑ، میرے ساتھ بات کر، وہ سامنے. اور ویسے بھی بندہ غیور ہوتا ہے، یار مجھے زیادہ تو نہیں، چلے میں اتنا سیانا تو نہیں، اتنا مجھے ضرور پتا ہے کہ چھوٹے بھائی کو خود رکھ کے نہ کئی دفعہ بندہ ٹانگوں کے نیچے تو ٹھڈوں اور مکوں سے پھینٹی لگاتا ہے، ناک سے خون بھی نکال دیتا ہے اپنے بھائی کو. لیکن گلی میں اگر کوئی اور تھپڑ مارے تو بندہ کہتا ہے تیری طاقت کیسے ہوئی، میرے بھائی کو ہاتھ لگایا تو نے، تیری جرت کیسے ہوئی. ڈنڈا لے کے بندہ اپنے بیٹے پہ سارا ڈنڈا ہی توڑ دیتا ہے مار مار کے. تو غلط کام کرتا ہے. باہر اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے، میلی آنکھ، وارث جیندے ہون تے بوٹے سکدے نہیں. جب کوئی وارث ہوتا ہے تو کہتا ہے نا بھائی نا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا. میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے ہم تو ان وارثوں کے ماننے والے ہیں کہ جب قبر میں جاتے ہیں تو وارث سراہنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے دروازے کا غلام ہے، میں نے خود بازو پکڑ کے غلام بنایا ہے. یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ وہ وارث آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں خود. اور میں نے کئی دفعہ سنائی یہ بات، مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دھوبی کپڑے دھوتا تھا، فوت ہو گیا تو قبر میں فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا، کہنے لگا جی میں تو عبد القادر جیلانی کا دھوبی. پھر پوچھا ماں دینو کا، کہنے لگا ساری زندگی غوث کے کپڑے دھوئے، میں اس کے کپڑے دھوتا رہا ہوں. اس نے کہا میں رب اور دین پوچھتا ہوں تو عبد القادر کا بتاتا ہے. مولوی اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود قبر میں آئے اور کہنے لگے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، تمہیں بتا تو رہا ہے کہ عبد القادر کے تو کوئی دروازے کے پاس سے گزر جائے تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے، اس نے تو ساری زندگی کپڑے دھو کے دیے، اسے نہیں پتا خدا کا. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. کوئی وارث ہوتا ہے جب کوئی تیرا وارث ہوتا ہے پھر تو بہت ساری ذمہ داریاں ویسے وارث کی ہوتی ہیں. جب کوئی تیرا وارث ہوتا ہے لاوارث بن کے زندگی نہ گزارے. ہم نے کسی کو وارث بنایا ہی نہیں، بیعت بھی رسمی، عقیدت بھی رسمی، ارادت بھی رسمی، رسم ہی رسم، نام لکھوانے کے لیے بس کہہ دیا فلاں جگہ ہے. او بھائی جب کوئی وارث ہوتا ہے تو پھر حالات بدلے ہوئے ہوتے ہیں، پھر مزاج بدلے ہوئے ہوتے ہیں. حضرت مرزا مظہر جانا فرماتے ہیں کہ بارش ہوئی تھی تازی دلی میں تازی بارش ہوئی تھی. ایک بابا لکڑی کے جوتے پہنے کھڑا ہوں، اللہ 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 اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی. بابا مست ہو کے جا رہا، اللہ اللہ کرتا جا رہا.
ایک طوائف اپنے کوٹھے سے اتر کے تو سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی، ساتھ اس کا یار بھی بیٹھا تھا۔ بابا اپنی مستی میں جا رہا ہے تو بابا جی کے پیروں سے کچھ مٹی اڑی تو اس عورت کے کپڑوں پہ پڑ گئی، پرواہ نہیں، بزرگ گزر رہے، وہ یار اس کا دوڑا ہوا آیا، اس نے آ کے تھپڑ مارا، کا خیال نہیں سارے اس کے کپڑے آلودہ کر دیے، تو کدھر تیرا دماغ نہیں ٹھیک؟ بابا نے نظر اٹھائی، کہا بیٹے میں نے دیکھا نہیں، چل اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے بدلہ لے لیا۔ بابا جی چپ کر کے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، چپ کر کے گزر گئے۔ ٹھنڈ کا موسم تھا، بارش تازہ ہوئی تھی، حلوائی دودھ کاڑ رہا تھا، اس نے بٹھایا بابا جی کو پھٹے پہ، پیالہ پکڑا، دوڑ کے آگے بڑھا، بزرگ آ گئے، آئیے بیٹھیے، دودھ کا گرم گرم پیالہ شکر ڈال کے دیا، بابا جی نے دودھ پیا، پھر نظر جھکی، پھر رنگ بدلا، کہنے لگے مالک تو کتنا بے نیاز ہے، کہیں تھپڑ مرواتا ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے، تیری بے نیازی ہے نا، ادھر تھپڑ مروایا، یہاں دودھ پلایا، تو ہی جانتا ہے تیرے رنگ کیا ہے۔ ابھی بابا وہیں بیٹھا تھا، دوڑے آئے پیچھے سے لوگ، شور ہوا، بابے کو دبوچ کے وہاں لے گئے جہاں اس نوجوان نے تھپڑ مارا تھا، کہا تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے بندے بد دعا تو نہیں دیتے، ہوا کیا؟ کہا تو نے بد دعا دی ہے؟ کہا نہیں دی، بات بتاؤ۔ کہنے لگے اس نے تجھے تھپڑ مارا ہے، چھت پہ چڑھا ہے، پیر پھسلا ہے، گردن کے بل گرا ہے، منکا ٹوٹ گیا، مر گیا ہے، تو نے بد دعا دی ہے۔ بابا جی کہنے لگے یار میں نے تو دوسرا لفظ بھی نہیں کہا، بھلا ہو کہہ کے گزرا ہوں، میں نے نہیں بد دعا دی۔ کہا تو نے دی ہے تبھی تو مر گیا، کہا نہیں دی۔ کہا بابا تو بزرگ آدمی ہے، سچ بول۔ تو بابا جی کہنے لگے سچ سنو، پھر میں آ رہا تھا، میرے پیروں سے مٹی اڑی، اس کے یار کے کپڑوں پہ پڑی، اسے برا لگا، اس نے مجھے مارا، جب اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لاوارث تو نہیں تھا، جب اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لاوارث تو نہیں تھا، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ، اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لاوارث تھا کہ میرا بدلہ کوئی نہ لیتا، اس نے مجھے مارا ہے تو میرے یار کو برا لگا تو اس نے اسے مار دیا ہے، میری تو غلطی کوئی نہیں، یاروں کا جھگڑا ہے، یہ تو دوستوں کا جھگڑا ہے، یہ تو یاروں کا جھگڑا ہے، کوئی غلطی نہیں میری، کوئی غلطی نہیں، خش خش جنہ قدر نہیں میرا، اے میرے صاحب نو وڈیاں، میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، میں نو محل چڑھایا ہے سائیاں، میں نو محل چڑھایا ہے سائیاں۔ فرمایا اس نے مجھے لاوارث سمجھا تھا کہ تھپڑ مار کے گزر جائے، میرا کو پوچھے گا ہی نہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں رب فرماتا ہے ابھی میں تو تیرے ہوتے ہوئے کافر کو سزا نہیں دیتا کہ تو موجود ہے۔ یاد رکھیں حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں ایک جوان تھا، مسجد میں آیا، لوگوں سے کہنے لگا روٹی کھلاؤ، کسی نے توجہ نہ کی، اس نے کہا میں رب بتانے والا ہوں، میری طرف دیکھو تو صحیح، کسی شخص نے خیال ہی نہ کیا۔ پھر اس نے کہا یار تھوڑا سوچو، نمازیوں سے کہا، اہل علاقہ سے کہا، انہوں نے کہا تیری طرح کے بڑے درویش دیکھیں۔ مسجد کے محراب میں وہ رب کریم کا بندہ انتقال کر گیا، جب فوت ہو گیا نا، لوگوں کا مزاج ہے بیمار کو دوائی نہیں دیتے، جنازے پہ وقت پہ پہنچ جاتے، جب کوئی گر رہا ہوتا ہے تو سہارا کوئی نہیں دیتا، جب کوئی گر جاتا ہے ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو تیمارداری کو زمانہ پہنچ جاتا ہے۔ وہ بزرگ، وہ نوجوان اللہ کا نیک بندہ مسجد کے محراب میں فوت ہو گیا۔ حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں امام صاحب نے اعلان کیا چندہ دو، کوئی لاوارث فوت ہو گیا، کفن دینا۔ چندہ کٹھا ہوا، کفن خریدا، جنازہ پڑھا، عشاء کے بعد دفن کر کے آئے۔ فجر کی نماز کے لیے جب امام اور مؤذن مسجد میں آئے تو چیخیں مارنے لگے، تڑپنے لگے، دور دور تک آوازیں پھیل گئی، دنیا دوڑی آئی، کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جو تم نے کفن پہنایا تھا وہ یہاں پڑا ہوا ہے، اور دیکھو کفن پہ تحریر لکھی ہے۔ تحریر کیا ہے؟ عرش کے مالک نے فرمایا میرے دوست نے روٹی مانگی، تم نے دی نہیں، اس نے تمہیں میرے قریب کرنے کے لیے اپنی طرف توجہ کرائی، تم نے کی نہیں، اور میرا یار تمہارے کفن کا محتاج تھا، سنبھال کے رکھو اپنا کفن، میں نے اسے جنت کا لباس عطا فرما دیا، سنبھال کے رکھو، یہ کوئی لاوارثوں کا ٹولہ ہے۔ یاد رکھیں جو وارث والے ہیں، وارث والے ان کا رنگ اور ہے، جو ماننے والے ہیں ان کا مزاج اور ہے۔ اپنی زندگی لاوارثوں کی طرح نہیں گزارے، تھوڑا سا ادھر گیا تھا تو پھر تھوڑا سا ادھر گیا تھا تو تھوڑا سا، یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی؟
اپنے آپ کو، اپنی نسبت کو، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں. 1 انچ کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے مکان کی دیوار گر گئی. ایک کونا مکان کا، آپ جانتے ہیں پرانی دیواریں چھوٹی ہوتی تھی اور بارشوں میں اکثر گھروں کی دیواریں گری ہوئی ہوتی تھی. ایک سائیڈ کی دیوار گر گئی تو اس کونے میں ہندوؤں کا گھر تھا. اب مستری صاحب رات کو آئے، ان سے بات ہوئی تو کہنے لگے سویرے کام شروع کروں گا. کہا 1-2 صاحب نے کہ ہندوؤں کا گھر ساتھ ہے اور وہ دشمن بھی بڑے زیادہ ہیں، تو رات کو ہی ہو جائے. کہنے لگا جی نہیں، میری مجبوری ہے، مزدور کہاں سے لاؤں گا، بڑے معاملات ہیں، سویرے شروع ہوگی. اب رات کو مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ کہتے ہیں بچے مدرسے کے، باقی سارے لوگ، سب کو جمع کیا گیا، چونکہ اس طرف سے تھوڑا خطرہ تھا ہندوؤں کی جانب سے. کہا جناب یہ بڑے دشمن ہیں اسلام کے، تو اس طرح کرو کہ 2-3 بچوں کی ڈیوٹی لگائیں یا کچھ لوگوں کی یہاں رات کو پہرا دیا جائے. ٹھنڈ بھی بڑی زیادہ تھی، کھڑا ہونا بھی مشکل تھا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد جلدی حجرہ خاص میں تشریف لے جاتے تھے. اس رات جب دیکھا نا باہر شور ہو رہا ہے تو اسی طرح سر پہ ایک رومال لپیٹا تو باہر آ گئے. کہنے لگے کیا شور ہے؟ کہ حضور سردی ذرا زیادہ ہے تو یہاں کسی کی ڈیوٹی لگانی ہے پہرے کی. 2 منٹ خاموش رہے، پھر فرمانے لگے کوئی ضرورت نہیں، جاؤ سو جاؤ سارے جا کے، کوئی ضرورت نہیں، جاؤ اپنے اپنے گھروں کو، کوئی حاجت نہیں، پہنچ جاؤ. کہا حضور مہربانی کرے، وہ طے ہونے لگا تھا. فرمایا میری وجہ سے کیوں کوئی ساری رات بیدار رہے، جاؤ تمہیں کہا نا آرام کرو. لوگ سو گئے. صبح فجر کی نماز پڑھ کے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب سیڑھیاں اتر رہے تھے رضا مسجد کی، تو وہ جس ہندو کی جانب سے زیادہ خطرہ تھا وہ سیڑھیوں پہ بیٹھا تھا، مسجد کی سیڑھیوں پہ. سب لوگوں کی توجہ ہو گئی. کہنے لگا مولانا میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو، میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مسلمان کریں. لوگوں کی توجہ. اعلیٰ فرمانے لگے نہیں ابھی تو انتظار کر، تھوڑی دیر کے اچھی طرح سوچ لے، جذباتی فیصلہ نہ کر، یہ تو آ رہا ہے. یہ کہہ کے جب 2 سیڑھیاں نیچے اترے اس کے پاس سے تو اس نے پیر تھام لیے. کہنے لگا اب ایسے تو نہ کرو، رونے لگا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے کلمہ پڑھایا، کچھ باتوں کی نصیحت فرمائی، تشریف لے گئے. گھیرنے والے گھیر کے بیٹھ گئے. کہنے لگے ہمیں بھی بتا بدلہ کیسے ہے. کہنے لگا دیوار گر گئی، آدھی رات کے وقت، آدھی رات تک انتظار کرتا رہا، پہرے دار کوئی نہیں، تو 2 تلواریں لے کر جب میں ان کے مکان کی جانب بڑھا، میں نے کہا آج گردن کاٹوں گا اور کاٹ کر کے نکلوں گا. کہتا ہے جب میں قریب آیا تو 2 شیر کھڑے تھے، اوپر سے پلٹ کے آیا تو پھر کھڑے تھے، ادھر سے پلٹ کے آیا تو پھر کھڑے تھے. فرماتے ہیں میں 2 گھنٹے کے بعد آیا تو پھر پلٹ کے کھڑے تھے، میں پھر 1 گھنٹے کے بعد آیا، سحری کا وقت ہو گیا تو پھر پلٹ کے کھڑے تھے. اب میں ڈر کے بھاگا. کہتے ہیں فاضل بریلوی نے اپنی کھڑکی سے منہ باہر نکالا. کہنے لگے اور کتنا تجربہ کرے گا، مجھے تو لاوارث سمجھتا ہے، لاوارث ہوں میں، اور کتنا تجربہ کرے گا، بس کر مان جا. میں نے کہا حضور یہ کون ہے، مجھے بتائیے تو صحیح یہ کون ہے. تو کہنے لگے میں نے ساری زندگی رسول اللہ کی عظمت کا دفاع کیا ہے، ساری زندگی غوث اعظم کے نعرے لگائے ہیں. ابھی تو یہ مدد صرف غوث پاک جیلانی کی بھیجی ہوئی ہے، ابھی تو غوث اعظم کی بھیجی ہوئی مدد ہے. مولا علی ابھی پیچھے ہیں، 2 جہاں کے محبوب ابھی اس سے پیچھے ہیں، وہ تو ابھی پیچھے ہیں، پیچھے کھڑے ہیں کہ ضرورت پڑی تو ہم بھی تیار بیٹھے ہیں. او بھائی آج رواج ہو گیا، رواج. میں نے 2-4 دن پہلے بھی کہا تھا، لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں ضرورت، سامنے سارا کچھ نظر آ رہا ہے. او خدا کے بندو یاد رکھو، نسبت ہے بڑی چیز، جانے تگو دو میں. اگر کسی کو نسبت میسر آ گئی نا، نسبت، خالی دامن ہی مل گیا، تیرے ہاتھ میں کچھ ہے تو ہونی چاہیے نا. خالی دامن ہی تجھے کسی کا میسر آ گیا تو بچ گیا. اپنی نسبتوں کی حفاظت کریں، ان کو مضبوط کریں، ان پر محنت کریں، ان پر توجہ رکھیں. یہ نسبت جو ہوتی ہے نا، نسبت، یہ دیکھیں نا ایک گتا ہے، عام کتاب کو لگا ہوا ہے تو جہاں مرضی رکھ دو، اس کی کوئی قدر نہیں. لیکن جو گتا قرآن مجید کو لگ گیا ہے اس کو بغیر وضو چھونا جائز ہے. ایک پٹھے پہ اینٹ بنی ہے، جو باتھ روم میں لگ گئی وہاں بغیر جوتے کے جایا نہیں جا سکتا، اور جو مسجد میں لگ گئی وہاں جوتے پہن کے جایا نہیں جا سکتا. یہ نسبت ہے بڑی چیز. اگر میسر آئے، نصیب ہو، اپنی نسبت کو مضبوط کر کے رکھا کریں، اس کی جولانی کا مظاہرہ کیا کریں. اس نسبت میں روز توانائی آنی چاہیے.
میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات بتاتا ہوں تجربے کی. ہمیں جتنا کسی نے آ کے کہا ہے نا نسبت کے خلاف، ہماری نسبت اس سے زیادہ مضبوط ہوئی ہے. ہمیں جتنا کسی نے آ کے کہا ہے نا جی آپ کو کیا ملا، آپ کو کیا ملا، تو ہم نے اتنا کہا یا جیسے جیسے تو کہتا جاتا ہے ہماری تو نسبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، ہمارا تو مزاج بدلتا جاتا ہے، روز ایک نیا پردہ کھلتا ہے، روز ایک نیا رنگ واضح ہوتا ہے، روز ایک نئی توانائی. ابھی تھوڑے دن کی بات ہے، ایک مولانا شرف الدین صاحب ہے، مفتی صاحب، میرے حضرت صاحب کے مرید ہوئے، مفتی تھے، عالم آدمی تھے، سرکار تاج الشریعہ، ہمارے شیخ سے بیعت کی. اب ہمارے حضرت صاحب کا اس وقت حال وہی ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اب فوجوں کی فوجیں لوگ آتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے صرف خالی مرید ہونے والے بار سینکڑوں کی تعداد میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں کہ صرف بیعت اتنا کہہ دیں ہم نے قبول کیا. اس عالم میں اور جہاں حضرت صاحب کا اعلان ہو جائے کہ تشریف لا رہے ہیں وہاں لاکھوں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے اور ایک جھلک دیکھنے کو لوگ ترستے رہتے ہیں. یہ کیفیت ہم نے دیکھی. وہ دور گزر گیا، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا ایک میں ہوتا تھا، ایک تو ہوتا تھا، اور تیسری تنہائی ہوتی تھی. وہ دور بیت جاتا ہے، وہ لمحے کسی کسی کو نصیب آتے ہیں. حضرت کا وہ مولانا شرف الدین صاحب کہتے ہیں مرید ہوا، تو مرید ہوا مجمع میں رسی حضرت پھینکتے ہیں یا چادر پھینکتے ہیں تو پکڑ کے مرید ہوا، تو ساتھ ساتھ اور چادریں باندھی تھی، لوگوں نے پکڑی ہوئی تھی. ایک مولانا میں جب بیعت ہو کے آیا ان کو بتایا تو مجھے کہنے لگے یار تو ایسی جگہ مرید ہو گیا جو تیری بات بھی نہ سن سکیں، جن کو تو دکھڑا بھی نہ سنا سکے، جو مصروف ہی بڑے رہتے ہیں، کہاں مرید ہو گیا؟ تو ایسے پیر کا بیعت ہوتا جہاں تو جاتا، وہ تیرے پاس آتے، گفتگو ہوتی، بات چیت ہوتی. کہتے جب انہوں نے مجھے بہت زیادہ قائل کیا نا، بہت زیادہ، تو میں نے ارادہ کر لیا، میں نے کہا بات ٹھیک ہے، بیعت کہیں اور ہونا چاہیے تھا. کہتے میں عشاء کے بعد سویا تو حضرت صاحب مجھے خواب میں ملے، خواب میں، اور فرمانے لگے مولانا جب آپ مرید ہوئے تھے تو آپ اس جانب بیٹھے تھے، اس کونے میں آپ تھے، اتنے لوگ آپ سے پہلے تھے، اس حال میں آپ مرید ہوئے تھے، اور جہاں تک بات چیت کرنے کی بات ہے تو آپ نے جو دل میں سوچا تھا وہ میں نے آ کے آپ کو بتا دیا ہے. پھر بھی بڑی ضرورت ہو تو میرے صاحبزادے کا نمبر لے لیں اور فون کر لیا کریں، بات ہو جایا کرے گی. کہتے ہیں یہ ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی، میری آنکھ کھلی تو میں پریشان ہوں کہ نمبر تو ملا نہیں. ایک انجینئر صاحب میرے محلے میں رہتے تھے، فرماتے ہیں وہ شام کو میرے پاس آئے اور کہنے لگے مولانا سنا ہے آپ حضرت مفتی اختر رضا صاحب سے مرید ہو گئے. میں نے کہا ہاں. تو کہنے لگے میں ان کے مدرسے میں کام کر کے آئے ہوں، میرے پاس ان کے بیٹے کا نمبر ہے، چاہیے آپ کو؟ نمبر ہے چاہیے؟ کہتے ہیں نمبر مجھے وہ شام کو گھر آ کے دے گئے. اب جب میں آستانہ نور پہ بریلی شریف ملنے کے لیے حاضر ہوا تو میرے دل میں خیال آیا، جب میں اندر گیا نا تو میرے دل میں خیال آیا حضور خواب جو آئی تھی اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے، آپ ملے جو تھے تو صاحب نمبر بھی دے ہی جاتے. میرے دل میں خیال آیا تو السلام علیکم کے بعد حضرت کہنے لگے مولانا مجھے تو جلدی کوئی نہیں تھی، آپ کے دروازے پہ دستک ہو گئی تھی، مجھے تو کوئی جلدی نہیں تھی، آپ کا دروازہ بجنے لگا تھا، مجھے تو جلدی کوئی نہیں تھی لوٹنے کی. ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، اور مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی. بس لوگوں یہ یاد رکھو اور اس پہ عمل کرو، اپنی نسبتوں کو مضبوط کریں. ہمارا تو جیسے دن کا اجالا چمکتا ہے نا، چمکتا ہے دل کا اجالا، جیسے نیا دن چڑھتا ہے ہمارے لیے تو ایک نئی روشنی لے کے آتا ہے. اپنے آپ کو بیدار رکھیں. سورج اگر باہر پورا نکل آئے نا تو جو آدمی آنکھیں زور سے بند کر لے اسے کوئی شے نظر نہیں آتی. پورا سورج نکلا ہوا بھی ہو، سورج اسے نظر آئے گا جس کی اپنی آنکھیں بھی کھلی ہوں گی. تو آنکھیں نہیں کھول رہے، تو آنکھیں نہیں کھول رہے، آنکھیں، یہ شکوہ آنکھیں نہ کھولنے کا ہے، آنکھیں نہیں کھول رہے تو سورج کیسے نظر آئے گا؟ بات ذرا سخت ہے پر چلو آپ میرے عزیز ہیں کر جاتا ہوں. ملا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے مجھ سے ایک شخص نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر سراجم منیرہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ تو میں نے کہا الو اگر آنکھیں بند کر لے تو اسے کوئی شے نظر نہیں آتی، آنکھیں بند کر لے تو اسے کوئی شے نظر، تو آنکھیں تو کھولنا، آنکھیں کھول. یہاں میں اپنے کمرے میں یوں پردہ آگے کر کے لائٹ بند کر کے باہر شور مچاؤں سورج کوئی نہیں سورج کوئی نہیں تو مجھے کوئی بندہ کہے گا پاگل، اس طرح کر، باہر نکل، ادھر آ تجھے دکھاؤں سورج ہے کہ نہیں، تیری تو اپنی آنکھیں بند ہے. اقبال کہتے ہیں دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اندر کی آنکھیں کھول، اندر اتنا اندھیرا ہے تو باہر کیسے نظر آئے گا؟ تو
لوگ آنکھ ہی نہیں کھولتے، بس دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں۔ نسبت کو مضبوط کریں۔ رب تو فرماتا ہے حبیب تو موجود ہے تو میں کافر کو بھی عذاب نہیں دیتا۔ اب یہاں خالص نسبت کا بیان ہے، خالص۔ یہ نہیں فرمایا کہ حبیب ان کے عمل اچھے ہیں تو میں عذاب نہیں دیتا، یہ نہیں فرمایا کہ حبیب یہاں خانہ کعبہ ہے تو میں عذاب نہیں دیتا، نسبت کی بات فرمائی، نسبت کی۔ یہ نہیں فرمایا کہ حبیب یہاں روز طواف ہوتا ہے تو عذاب نہیں دیتا، یہاں تلاوت ہوتی ہے تو فرمایا حبیب تو ہے اس لیے میں انہیں عذاب۔ مدینے میں کبھی زلزلہ نہیں آیا، پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے نہیں آیا کہ وہاں میرے مصطفیٰ کا گنبد خضرا ہے۔ کوئی فصل وہ بیجتے نہیں، کوئی فصل بوتے نہیں، وہ کوئی فصل بھی، لیکن دنیا کی ہر شے آپ کو مدینے میں ملتی ہے۔ جو سب سے اچھا پھل کھانا چاہے اسے مدینے میں جا کے ملتا ہے، اس لیے کہ وہاں گنبد خضرا کی ہریالی موجود ہے۔ دنیا کی ہر نعمت ملتی ہے اس لیے کہ گنبد خضرا جو موجود ہے۔ تو بھائی یہ نسبتوں کی بار ہے، نسبتوں کی۔ پرانی امتوں میں جب کوئی گناہ کرتا تھا تو دروازے پہ لکھا ہوتا تھا سویرے، میرے حبیب نے دعا فرمائی مولا یہ میرے ہیں انہیں رسوا نہ کرنا، اے اللہ میرے ہیں انہیں رسوا نہ کرنا۔ تو میرے بھائی سن لو اور یاد رکھ لو، لاکھوں پاپ بھی لوگ کر کے آئیں، سویرے منہ دھو کے نکل آئیں تو عرش کا مالک رسوا نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے تو میرے دامن میں چھپ جا، اندر جا کے جہاں گناہ کیا ہے وہاں جا کے دل سے سچی توبہ کر لے، میں قیامت میں بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ تو نے گناہ کیا ہے۔ تو برکت کس کی ہے؟ رسول پاک کی۔ یہ برکت کس کی ہے؟ حبیب دو عالم کی صلی اللہ۔ غلامی کا رشتہ مضبوط کریں، غلامی کا وارث والے بنے، لوارث نہ بنے۔ لوارثوں جیسی زندگی نہ گزارے، جہاں مرضی چلے گئے، جہاں مرضی چھٹیاں کار ہے، جتنے مرضی ٹائم بتائے، جو مرضی طبیعت میں آیا کرتے پھرے، پتہ ہی کوئی نہیں، حال ہی کوئی نہیں، یہ کوئی کیفیت نہیں ہے کوئی بھی۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ایک پیر بھائی پوچھ رہا تھا حضرت صاحب کا حال کیا ہے، میں نے آج کے بعد اس نے تجھ سے پوچھا تو بالکل نہ بتانا۔ وہ کیسا بیٹا ہے، وہ کیسا بیٹا ہے جو پڑوسیوں سے دائیں بائیں لوگوں سے حال پوچھتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں، اسے خبر ہی نہیں، اسے تو لمحے لمحے کی خبر ہونی چاہیے، اسے تو منٹ کا پتہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ اس نے کس طرح کی نسبت رکھی ہوئی ہے جس کو ہم سایوں سے پوچھنے پڑتا ہے ذرا پتہ کر کے بتانا حال کیا ہے۔ تو کدھر تھا بھائی، اتنی دیر ہو گئی، تو نے حال بھی کسی اور سے پتہ کرانا ہے۔ میں نے کہا اس کو کہنا آج کے بعد حال پوچھنا ہوا تو خط لکھے، میں بھی جواب لکھ دوں گا، بات ختم ہو گئی۔ جب دور دور جو رہنا ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس طرح نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو پھر کیوں اتنے حجابوں میں ملے؟ اور اس نے کہا تھا اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، جیسے سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے۔ ایسا کام نہ کریں کہ وہ انداز ہی بدل جائے، اپنے آپ کو، اپنی نسبتوں کو مضبوط کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ کریم ہمیں نسبتوں کی مضبوطی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم سمجھ جائیں اس بات کو کہ اصل بات ہے کیا، اور اصل کی مضبوطی کتنی ضروری ہے، اصل تک پہنچنا کتنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اماں جب ناراض ہوتی ہے نا، جب اماں ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے بس نکل جاتا، فٹافٹ نکل جاتا، دوڑ جا، کوئی تعلق نہیں۔ ابا بھی کہتا ہے آج آیا تو ٹانگیں توڑ دوں گا، حال ہی کوئی نہیں۔ اور وہی بیٹا جا کے 2 منٹ پیروں میں بیٹھتا ہے، کہتا ہے اماں تجھے پتہ ہی نہیں میں کتنی ٹینشن میں تھا۔ تو وہی اماں باہر نکل کے پہلے بڑھ کے مار رہی ہوتی ہے حد کر دوں گی، پھر وہی اماں کہتی ہے بڑا پریشان ہے بیچارہ۔ یہ کیفیت ہے، اپنے آپ کو صحیح کریں، اپنی نسبتوں کو مضبوط کریں، احکامات پہ عمل کریں، محبوب کی غلامی تگڑی کریں۔ یہ جو سستیاں ہیں، کوتاہیاں، ان کو دور کریں۔ زندگی کا لطف آتا ہی تب ہے جب آپ پورے طور پر اپنے آپ کو چاق و چوبند کرتے ہیں۔ اگر تھوڑا کر لیا، تھوڑا چھوڑ دیا، 1 پڑھ لی، 3 رہ گئیں، 3 پڑھ لی، 2 رہ گئیں، یہ لطف نہیں ہے، یہ ذائقہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مضبوط کریں اور پورا مضبوط کریں، پوری اپنے اندر جو ہے وہ جولانی نسبت کی پیدا کریں۔ بس یہ دعا کریں اللہ جب تک زندہ رکھے غلامی میں رکھے، اور مارے تو غلاموں جیسی موت عطا فرمائے۔ مشرکین مکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ باتیں کرتے تھے تو حضور اللہ کے دیے ہوئے علم سے انہیں جان لیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ باتیں کر رہے تھے تو باتیں کرتے کرتے نا مشرکین مکہ نے عجیب بات کر دی، نادان تھے نا، جانتے نہیں تھے، عجیب بات کر دی، کہنے لگے آہستہ بولو کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سن نہ لے، آہستہ بولو، اونچی بات نہ کرو، کہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خدا سن نہ لے۔ تو اللہ نے آیت نازل کر دی، فرمایا نادانو وَأَسِرُّ قَوْلَكُمْ، ابھی جہارو بھی، آہستہ بولو یا اونچا بولو۔ اور شارحین نے، مفسرین نے لکھا ہے نہ بھی بولو،
آہستہ بولو یا اونچا بولو یا بے شک تم کوئی بات زبان سے ادا نہ بھی کرو، انہ علیم بذات الصدور، رب تو تمہارے دلوں کے حال جاننے والا ہے، اسے تو پتہ ہے تم نے سینے میں کیا چھپایا ہے، حسد چھپایا ہے کہ رشک چھپایا ہے، عداوت چھپائی ہے کہ محبت چھپائی ہے، اسے تو پتہ ہے، اسے خبر ہے، اس لیے کہ وہ نظر ہی تمہارے دل پہ رکھتا ہے، اسے پتہ ہے تمہارے اندر کیا ہے۔ ہم لوگوں نے نا اپنی سارے معاملات دنیا داروں سے، لوگوں سے، یاروں سے، دوستوں سے وابستہ کر لیے۔ ہمیں تعریف بھی بندوں سے چاہیے، ہمیں اچھے ہونے کا جو ڈگری ہے وہ بھی بندوں سے چاہیے، ہم بندے بڑے نیک ہیں یہ بھی لوگ کہیں تو پھر ہم مطمئن ہیں، ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں یہ سند بھی بندوں سے چاہیے۔ ہر بات پر اعتماد خلق، ہر وقت لوگوں پر ہی دھیان، لوگوں پر ہی توجہ، لوگوں کے معاملات ہی ڈسکس کرنا، بھئی یہ تو تیرے ذمہ ہی نہیں، تجھے تو کہا گیا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کر، فَهُوَ حَسْبُ، وہ تیرے لیے دنیا میں بھی کافی ہو جائے گا، آخرت میں بھی کافی ہو جائے گا، وہ تیرے لیے کافی ہے تیرا رب رسول۔ تو اللہ رسول کی جانب توجہ کر۔ ہماری ساری معاملات بندوں کے ساتھ مطلب فلانے کو کیا مل رہا ہے، فلانا کدھر جا رہا ہے، فلانے کے پیسوں پہ میرا کتنا حق ہے، فلانا آگے نکل گیا، فلاں پیچھے رہ گیا، فلاں نے محبت سے نہیں دیکھا، فلاں نے یہ کر دیا، آپ ساتھ چھوڑیں۔ یہ تو ہر وقت تو ذکر آپ کو اللہ کا کرنا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، یہ جو آپ ہر وقت بندے کر رہے ہیں یہ تو آپ کو حکم ہی نہیں ہے، آپ نے تو ہر وقت اللہ اللہ کرنی تھی، تو جو کام کرنے کا تھا وہ چھوڑ دیا، جو نہیں کرنا چاہیے تھا اس پہ بحث شروع کر دی، پھر دل کے اندر مد و جزر خراب ہوتے ہیں، قلبی واردات بگڑ جاتی ہیں، حسد پیدا ہوتا ہے، انسان کو لالچ پیدا ہوتا ہے، انسان حریص ہو جاتا ہے، انسان لوگوں سے عداوتیں پال لیتا ہے۔ کبھی ایسا کام نہ کرے۔ شہد بڑا میٹھا ہوتا ہے، عرب کے اندر ایک درخت پایا جاتا تھا، ایلوا اس کو کہتے تھے، اس طرح ہمارے ہاں نیم نہیں ہوتی، کڑوا ترین اس کا ذائقہ ہوتا ہے، اور آپ کچھ دیر اس کو پانی میں ڈال دیں تو پانی بھی سارا کڑوا ہو جاتا ہے، چونکہ اس کے خمیر میں رب کریم نے کرواہٹ رکھی ہے، اور حکمت ہے، اس کرواہٹ کا بھی اپنی جگہ فائدہ ہے۔ لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی، اور وہ بڑی سمجھنے کی ہے۔ حضور مثالیں دیتے تھے تو کمال ہو جاتی تھی، بڑے سے بڑا ان پڑھ بندہ بھی اس کی روح تک بات اتر جاتی تھی۔ کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ اگر ایلوا درخت کے کچھ ٹکڑے شہد میں ڈال دیے جائیں نا تو شہد سے زیادہ میٹھی چیز کوئی نہیں ہوتی، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ ایلوا کا درخت جو ہے وہ شہد کو بھی بگاڑ دیتا ہے، اس میں کرواہٹ پیدا کر دیتا ہے، حالانکہ وہ بڑا میٹھا تھا، اپنی جگہ اس کی مٹھاس میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں تھی، لیکن وہ ایلوا کے درخت نے اسے بگاڑ دیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس طرح ایلوا کا درخت شہد کو تباہ کر دیتا ہے نا، اس طرح حسد آدمی کے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایمان بڑی میٹھی چیز ہے، بڑی حسین چیز ہے، لیکن جب حسد آ گیا نا، حسد ہے کیا؟ حسد بندوں سے نہیں ہوتا، یہ سمجھ لیں۔ حسد کا مطلب، حسد کی لغوی تعریف یہ ہے کہ یہ سمجھ لینا کہ یا اللہ اسے نہیں دینا چاہیے تھا، مجھے دینا چاہیے تھا، یہ تعریف ہے۔ تو حسد ہوتا کس سے؟ حسد دراصل بندے پہ نہیں کیا جاتا، حسد کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں، آپ کا کہنا یہ ہے کہ یا اللہ یہ تقسیم ٹھیک نہیں ہوئی، معاذ اللہ یہ ادھر چلا گیا، یہ تو ادھر آنے والی چیز تھی، تو یہ آپ نے ڈائریکٹ جو مقابلہ شروع کیا، معاذ اللہ یہ تو آپ نے اللہ کی تقسیم کے ساتھ شروع کر دی، تو پھر دل میں بگاڑ آتا ہے، پھر انسان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، پھر وہ کمزور پڑ جاتا ہے، پھر وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو اس کے منصب کے مطابق نہیں ہوتی، کچی بات کرتا ہے، کمزور بات۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کون سی چیز اس نے کہاں رکھنی ہے۔ رب کی حکمت پر اور اس کی دی ہوئی توفیق پر راضی رہنا ایمان کا تقاضا ہے، لیکن ہمیں تو چاہیے تقسیم اپنی مرضی کی، ادھر کیوں چلا گیا، ادھر آنا چاہیے تھا۔ بھئی آپ کو یہ کس نے حق دیا ہے؟ مالک نے جو چاہا، جب چاہا، جہاں چاہا اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ حسد، اور پھر اس کے اگر کوئی حسد نہیں کرتا تو لالچ شروع کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو اس کا مال ہے اس میں میرا بھی حق تھا، یہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا۔ آپ یقین کریں کہ بندے بندوں سے کم پیار کرتے ہیں، جیبوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔
تو اس بندے کو تو کوئی نقصان نہیں جس کے ساتھ آپ نے تعلق رکھا ہوا ہے جیب کا، لیکن آپ بڑے کمزور ہو گئے، آپ جب لالچ کر لیا، نفسانیت میں آ گئے تو آپ کمزور پڑ گئے. آپ نے مطلب کیا، آپ کا کیا خیال تھا کہ رب کی بارگاہ سے کوئی کم ملنے والا تھا جو بندوں پہ اتنی توجہ کر لی؟ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے کیا خوبصورت انداز ہے، رب کریم کے بندوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر. کیا سوچ تھی، کیا نظریہ تھا، کیوں یہ لوگ اتنے مضبوط تھے، فکری طور پر مضبوط تھے، فکری طور پر. ہارون رشید حج کر کے واپس آ رہا ہے، حضرت بہلول دانا راستے میں بیٹھے ہیں، ملاقات ہو گئی. کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. فرمانے لگے کوئی نہیں، تو جا اپنا کام کر. بادشاہ ہے یا کسی کو کارڈ مل جائے تو وہ لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے، وزیر صاحب نے خود دیا ہے. بادشاہ وقت خود کر حضرت کوئی حکم ہو تو. فرمایا نہیں، اللہ خیر کرے گا. تو کہنے لگا حضور میں نے سنا ہے آپ مقروض ہیں تو بتا ہی دیتے. تو آپ مسکرا کے فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے بھلا؟ کہنے لگے حضور کس بابت؟ فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے کہ اللہ ہارون رشید کو دے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ تیرا کیا خیال ہے رب کریم ہارون رشید کو تو دیتا جائے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ بادشاہ کہتا ہے کہ میں چکرا ہی گیا کہ بھلا اس سوال کا کیا جواب ہے. تو میں نے کہا حضور رب تو بھولنے سے پاک ہے، وہ تو کسی کو نہیں بھولتا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. تو فرمانے لگے جا پھر اپنا کام کر، جب مناسب سمجھے گا تو بہلول کو بھی قرضے سے نجات عطا کاری دے گا. تو جا اپنی ڈیوٹی کر، وہ جب چاہے گا نا تو میرے قرضے دور. تو کیا سمجھتا ہے کہ تجھے یاد رکھے گا مجھے بھول جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ او یار ادھر دیکھ میری بات سن. او بھائی وہ تیرا میرا رب ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ امیروں کو دے دے اور تیرے جیسے میرے جیسے غریبوں کو وہ بھول جائے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ تو کیوں لوگوں کی جیبوں پہ توجہ، لوگوں کی جیبوں پہ نظریں، فلانے کے پاس آ گیا تو میں رہ گیا، مطلب کس لیے؟ ہمارا رب کسی کو بھولتا نہیں ہے. کسی شخص کو وہ میرا مالک اپنے فضل سے نظر انداز نہیں کرتا، وہ سب کو نوازتا ہے، لیکن اس کی حکمت کے تقاضوں کا انتظار کرنا مسلمان کی شان ہے. کبھی کسی حسد میں کبھی کرنا ہو تو رشک کریں، مزہ آئے گا. اور یہ رشک کرنے کا نا، رشک کا معنی کیا ہے؟ حسد کا معنی یا اللہ اسے نہیں دینا چاہیے تھا، مجھے دینا چاہیے تھا. اور رشک کا معنی یا اللہ تو نے دیا ہے، کیا بات ہے، اسے دیا تو کیا بات. اگر تو نے دیا تو مالک جچا بھی ہے، اگر تو نے دیا ہے تو نظر بھی آیا ہے، اگر تو نے دیا ہے تو پھر کیا بات ہے، کمال ہو گئی، وہ نظر آ رہا ہے. اور یا اللہ اسے دیا ہے تو میں بھی تیرا بندہ ہوں، اسے بھی اور دے اور مجھے بھی عطا فرما. یہ رشک ہے. رشک کا نا حضور نے حکم دیا ہے، نبی پاک نے رشک کا. ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نا جو کرنے والا کام ہے وہ نہیں کرتے، رشک کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بندوں پر رشک کرو. کہو کیا بات؟ رشک کرو 2 بندوں. یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا ایک وہ مالدار جسے اللہ دولت دے اور وہ صبح بھی رب کے رستے میں خیرات کرے اور شام بھی رب کے رستے میں خیرات کرے، یہ قابل رشک ہے. کہو تیری کیا بات ہے بھائی، کیا تجھے اللہ نے نوازا ہے، اور اس پر رشک کرو کو یا اللہ اسے اور دے تاکہ یہ تیرے بندوں پہ اور اثار کرے اور تیرے بندوں پہ سخاوت کرے، اور اللہ اس کے فعل تصدق ہمیں بھی عطا فرما. اور حضور فرماتے ہیں ایک مالدار پر جو صبح و شام سخاوت کرے، اور ایک اس عالم پر جسے اللہ قرآن کا علم دے، وہ صبح بھی لوگوں کو قرآن مجید کے ترجمے، تفسیریں، قرآن کے درس سکھائے، اور شام بھی لوگوں کو قرآن مجید کے درس عطا فرمائے. اس پر رشک کرو. کہو کیا بات ہے یار تیری، تجھے اللہ نے کتنا نوازا. قابل رشک لوگوں پر رشک کرو، ان کی تعریف کرو، ان کے لیے اچھے کلمات ادا کرو. معاشرے میں حسد پرموٹ ہوا ہے، اگر کبھی رشک پرموٹ ہوتا نا تو عزتیں بڑھ جاتی، محبتیں بڑھ جاتی، خلوص میں اضافہ ہوتا، لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے. ہم نے کسی فضیلت والے کی فضیلت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ہم نے کسی بڑائی والے کی بڑائی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ہم نے حسد کیا، ہم نے لالچ کیا، ہم حریص ہوئے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگ ایک دوسرے کے پاس رہتے ہوئے پاس نہیں رہتے، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے بارے میں رویے ان کے سخت ہوتے ہیں، لب و لہجہ تلخ ہوتا ہے. جب وہ کسی کے بارے میں بے لاگ تبصرہ پوچھا جائے تو غلط باتیں کریں. رشک کریں. دیکھیں نا
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ، ساری زندگی دوڑ لگی رہی. حضرت عمر کہتے میں نے ساری زندگی دوڑ لگائی ہے کہ ابو بکر سے آگے گزر جائیں، لیکن یہ دوڑ حسد والی نہیں، یہ رشک والی. فرماتے میرا دل کرتا تھا کہ میں نیکیوں میں ابو بکر سے آگے گزر جاؤں، حضور کے عشق میں ابو بکر سے آگے گزر جاؤں، نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کی محبت میں ابو بکر سے آگے گزر جاؤں، میں نہ خیر کے کاموں میں آگے گزروں. کہتے میرا ساری زندگی رشک کا رشتہ رہا. یہ رشتہ شاندار ہے، اس پر عمل کریں، اس پر توجہ کریں، بجائے اس کے کہ یہ کہنا کہ استاد جی کا فلانے سے زیادہ پیار ہے. پیار کی وجوہات تلاش کر. مرشد فلانے پہ نظر رکھتے ہیں تو میرے بھائی وہ نوٹوں کی وجہ سے نظر نہیں رکھتے، تو وجہ تو تلاش کرنا، وجہ کیا ہے. تو اپنے آپ کو اس طرح کا بنا، تو اس طرح کی کیفیات پیدا کر اپنے اندر. ہم کیا کرتے ہیں کہ رشک کرنے کی بجائے حسد کرتے ہیں. حسد نہیں کریں، اپنے آپ کو سنواریں، وہ رشک کی وجہ سے آپ سنوار سکتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی پیاری زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، بڑی شان ہے اس خاتون کی، بڑی عظمت ہے ان راہوں کے صدقے جن رستوں سے سیدہ پاک کی سواریاں گزرا کرتی. کیا درجہ اللہ نے دیا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کو. کہتی ہیں حضور کا وصال میری گود میں ہوا ہے. اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں نے حضور کو سب سے زیادہ عائشہ صدیقہ سے پیار کرتے ہوئے دیکھا. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور کو سب سے زیادہ فاطمہ الزہرا سے پیار کرتے دیکھا. یہ الگ ماحول ہے ان کا آپس میں. تو حضرت عائشہ صدیقہ اتنا بڑا مقام، لیکن وہ فرماتی ہیں میں نے ساری زندگی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پہ رشک کیا. میں نے کہا کیا بات تھی اس خاتون کی جو وصال کر گئیں، لیکن شاید کو دن خالی جاتا ہو کہ مدینے والے ان کی وفاؤں کا ذکر نہ کرتے. شاید کوئی خالی دن جاتا. کہتی ہے میں نے اتنا قابل رشک ماحول نہیں دیکھا. ایک دن حضور گھر میں گوشت لائے اور مجھ سے فرمایا عائشہ گوشت پکاؤ. تو میں اسے صاف کرنے لگی تو حضور فرمانے لگے شوربہ ذرا زیادہ کرنا. میں نے عرض کی حضور کیا کچھ مہمان آئیں گے گھر میں؟ تو فرمایا نہیں عائشہ، مدینہ منورہ میں نا مجھے پتہ چلا ہے خدیجۃ الکبریٰ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں، تو شوربہ بنا، میں انہیں پہنچاؤں گا. خدیجہ کی سہیلیوں کو شوربہ زیادہ پکا ذرا. تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے بڑے نرم لب و لہجے میں بڑی بنا سوار کے مسجع مکفہ چن کے جملے بات کی. میں نے عرض کی حضور سنا ہے وہ آپ سے 15 سال عمر میں بڑی تھی، نکاح بھی پہلے ہو چکا تھا، اور بتاتے ہیں لوگ کہ بظاہر کوئی حسن و جمال بھی اس ماحول کا نہیں تھا. حضور اللہ نے آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دی ہیں، پر میں جب بھی سنتی ہوں جناب خدیجہ کا ذکر ہی سنتی ہوں. میں نے رشک کے انداز میں کہا. کہتی میں بات کہہ کے خاموش ہو گئی، اور جب میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز دیکھا تو میں نے کہا حضور میں رب رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اب تو رو دیے. تو حضور فرمانے لگے عائشہ یہاں جو بھی آیا ہے نا وہ سکھوں اور آسانیوں کے دنوں میں آیا ہے، اور خدیجہ میری ان دنوں کی ساتھی تھی جو میرے تکلیف کے دن تھے، میری آزمائشوں کی، میری پریشانیوں کی میری ساتھی تھی. جب لوگ مجھے تکلیف دیتے تھے میں گھر جاتا تھا تو مجھے کہتی تھی حضور آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، حضور آپ پریشان نہ ہو، آپ کا رب آپ کو ہمیشہ عزت ہی عطا فرمائے گا. فرمایا وہ میری تکلیفوں کی اسے کیسے. میرے بھائی رشک کیا لوگوں نے ایک دوسرے پر، حسد نہیں کیا. ہم تو نا جی اپنی مرضی کے فیصلے کرتے کرتے پیچھے رہ گئے. ہم نے لوگوں کو پیچھے کرنے کا سوچا تھا لیکن ہم سب سے پیچھے رہ گئے. ہم نے سیاست اور سازش کی تھی کہ کچھ لوگوں کے دلوں پہ پیر رکھ کے میں اپنا قد اونچا کروں گا، کچھ کے سینوں پہ پیر رکھ کے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. یہ ہوتا نہیں. آپ کسی کی جگہ نہیں لے سکتے، اس لیے کہ رب نے سب کی جگہ اپنی اپنی بنائی ہوئی، سب کی جگہ. ہاں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کئی دفعہ نا ہم اپنے مقام کو گرا لیتے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا کہ ایسا نہیں کہ تیری جگہ کوئی اور آ گیا، لیکن تیرا مقام بھی اب تیرا نہیں رہا. ہوتا یہ ہے کہ ہم نہ گرا لیتے ہیں اپنے آپ. اگر ہم رشک کا ماحول پیدا کریں، رشک کا، اور ہم کہیں کہ کیا بات ہے میں بھی سفر کروں گا، اس جانب جاؤں گا، بجائے یہ کہنا کہ فلاں آدمی بڑا
آگے نکل گیا ہے، یہ کر کے نکل گیا ہے، وہ کر کے نکل گیا ہے، یہ کہنا کہ یار میں بھی رب کریم کی اس مدد کو تلاش کرتا ہوں جس کی برکت سے اللہ نے اس پر فضل فرمایا۔ امام غزالی فرماتے ہیں 3 لوگوں میں حسد زیادہ ہوتا ہے، بغض زیادہ پیدا کر لیتے ہیں۔ اب چونکہ مضمون ہے تو ساری بات کھل کے ہی کرنی پڑے گی نا۔ فرماتے ہیں 3 لوگوں میں حسد، بڑے عہدے والوں میں حسد زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی صوبائی وزیر کہتا ہے کہ حق میرا ویسے وفاقی وزیر کا تھا، اور وفاقی وزیر کہتا ہے کہ جتنا میرا تجربہ ہے نا، مجھے بنایا وزیر اعظم ہی جاتا تو بات ٹھیک تھی۔ حسد زیادہ، بڑے عہدوں والوں میں حسد، اور امام غزالی فرماتے ہیں مالداروں میں حسد زیادہ ہوتا ہے۔ غریب نے غریب سے کیا جلنا ہے؟ جلنے کو شے ہی کوئی نہیں، کس سے جلیں گے؟ تو غریب تو بیچارہ 4 روٹیاں ہوتی ہیں تو وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے آ جاؤ، دونوں مل کے بیٹھ جاتے ہیں۔ غریبوں کے دوست بھی غریب، امیر حسد کرتے ہیں، وہ سودے پہ سودا کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی کمزوریاں بیان کرتے ہیں۔ میں نے گاہکوں کو نفع لیتے دیکھا ہے، فلانے سے مال لیتے تھے جی، اس نے بڑا تنگ کیا، تو کہتا ہے اسی طرح کا تو مجھ سے خریدا کر۔ لوگ استعمال کر جاتے ہیں، وجہ بیچ میں کیا ہوتی ہے؟ حسد، عداوت، خرابی ہوتی۔ اور تیسری بات امام غزالی نے شاید میرے لیے کہی ہے، امام غزالی فرماتے ہیں علماء میں حسد بڑا ہوتا ہے، عہدیداروں میں، مالداروں میں اور علم والے لوگوں میں۔ وہ بھی اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے، چونکہ وہ سمجھتے ہیں مجھے یہ لفظ آتے ہیں، میری قابلیت زیادہ ہے، میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں، تو یہ منصب بھی میرا تھا، یہ کام بھی میرا تھا، یہ بھی میرے پاس ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ تو رب کریم کی عطا ہے۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کام لینے پہ آئے تو میرے جیسے بیکار آدمی سے کام لے لے، یہ اس کی عطا ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اس کی تقسیم پر راضی رہنا ہے، اس کی تقسیم پر قربان جائیں۔ رسول پاک علیہ السلام سے صحابی نے پوچھا حضور عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے تجھے دیا اس پہ راضی ہو جا، اللہ عزت عطا کر دے گا۔ قناعت کر، جو اللہ نے تجھے دیا اس پر قناعت کر، اللہ تجھے عزت دے دے گا۔ حضور ذلت کیا ہے؟ فرمایا لوگوں سے لالچ نہ رکھنا، تو ذلیل ہو جائے گا، لالچ نہ کر۔ تیزی کے ساتھ پروموٹ ہوتی ہیں چیزیں، ہمیں سازش کرنی آتی ہے، ہمارا خیال ہوتا ہے کہ میں نے دوسروں کے پیسوں پہ کاروبار کرنا ہے، ہمارا خیال ہوتا ہے کہ پالٹی ڈال کے روٹی کھانی ہے، ہمارا خیال ہوتا ہے کہ کسی بندے کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ یاد رکھ لینا، کبھی بات نہ بھولنا، جو لوگوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے وہ ساری زندگی استعمال ہوتا رہتا ہے۔ جو کسی شخص کو کسی مقام پر رسوا کرنا چاہتا ہے اپنی عزت بچا نہیں پاتا۔ جو آدمی لوگوں کو حقیر جانتا ہے اللہ اسے کبھی عزت عطا نہیں کرتا، وہ گڑھوں کے اندر گرتا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیں جو عزتیں دینی شروع کر دے رب اسے باعزت بنا دیتا ہے، جو پیار کرنا شروع کر دے معاشرے میں لوگ اس سے پیار کرنے لگ جاتے۔ جو کسی دیکھیں اگر ہم وہاں سے مانگے جہاں سے سب کو ملتا ہے تو پھر بندوں پر اتنی نظر رکھنے کی ضرورت باقی رہتی نہیں ہے۔ ادھر دیکھیں رشک کریں گے تو لالچ سے بھی بچیں گے، حسد سے بھی بچیں گے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے تو کچھ غریب لوگ حاضر ہوئے، غربا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گزارش کرنے آئے۔ حضور نے فرمایا کہو۔ یا رسول اللہ امیر تو ہم سے آگے نکل گئے۔ حضور نے فرمایا کس بات میں؟ عرض کی حضور نمازوں میں نہیں ہم گزرنے دیتے، اتنے نفل وہ پڑھتے ہیں اتنے ہم بھی پڑھ لیں گے۔ صحیح بتانا صحیح، آج کل یہ نمازوں کا مقابلہ بھی ہے کہ نفل میں نے زیادہ پڑھنے، عبادت میں نے۔ ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آستانوں پہ گدی نشینوں کا تو رولا ہوتا ہے، اللہ اللہ کرنے کا رولا نہیں ہوتا۔ یہ تو شور ہوتا ہے کہ سجادہ میں ہوں سجادہ، اور سب نے کوئی نہ کوئی کہانی سنائی ہوتی، کہتے نہیں ابا جی مجھے کہہ گئے تھے کان میں، دوسرا کہتا نہیں مجھے لکھ کے دے گئے تھے، تیسرا کہتا تمہیں تو پتہ ہی نہیں، تم تھے ہی نہیں، عمرے پہ تو میرے ساتھ گئے تھے۔ جو میرے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا وہ خانہ کعبہ میں ہوا ہے، لہذا میرا پہلا نمبر ہے۔ سب کے پاس کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا ہے، یہ سارے کام کوئی ضروری نہیں۔ ضروری کیا ہے کہ وہ جو کہتے تھے کرو، جس نے سب سے زیادہ کر کے دکھایا وہ زیادہ جانشین ہے، وہ زیادہ جانشین ہے جس نے زیادہ کر کے دکھایا۔ معاملہ تو یہ ہے کہ اس رستے پہ کس نے چلنا ہے۔ لوگ تو سجادہ نشینی سے بھاگا کرتے تھے، بھاگتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ظاہری ہوا تو حضرت عمر خلیفہ بنے، تیسرا دن تک خلیفہ بنے ہوئے، 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئیں، چاچا جان آپ خلیفہ بنے؟
فرمایا ہاں. چلو پھر عصر کے بعد ابو بکر ہمارے گھر جاتے تھے. فرمایا پتر تمہارے گھر کیا ہے؟ کہنے لگی ہم یتیم ہیں، ہمارا بھائی کوئی نہیں. ابو بکر روز عصر کے بعد آتے تھے، ہماری بکریوں کا دودھ دھو کے ہمیں دے جاتے تھے، کچھ بیچ کے گزارا کر لیتی تھی، کچھ پی لیتی تھی. چچا 3 دن ہو گئے، میری اماں بھی روتی ہے، بہنیں بھی روتی ہیں، آپ چلیں گے؟ تو جناب سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے دستار سر پہ رکھی اور پٹکا میں نے اپنے کندھے پہ رکھا، بیٹیاں آگے آگے، میں پیچھے پیچھے، روتے جا. ایک صحابی نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے یار یہ ابو بکر کتنا مشکل رستہ دے کے گیا، کتنا مشکل رستہ ہے اس کے طریقے پہ چلنا. یہ لوگ تو سجادہ نشینی اتنا کٹھن کام تھا، لوگ بھاگا کرتے تھے. شوق آ گیا. اب رسول کریم علیہ السلام کے حضور ناز حاضر ہو کے عرض کی حضور امیر آگے گزر گئے، نمازوں میں نہیں ہم گزرنے دیتے، ہم ان سے زیادہ پڑھیں گے، نفلوں میں نہیں گزرنے دیتے، زیادہ پڑھیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم انہیں نا تلاوت قرآن پاک میں نہیں آگے گزرنے دیں گے، وہ ہم زیادہ پڑھیں گے. لیکن حضور وہ مالدار ہیں، غلام آزاد کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، خیرات، اس کا ہم کیا کریں؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جواب تو حضور نے بعد میں دینا تھا، پر جب ان کا سوال ختم ہوا تو میں نے حضور کا چہرہ نور دیکھا تو رسول پاک کا چہرہ خوشی سے کھلتا ہوا مجھے نظر آیا. گویا یہ جو رشک ہے نا کہ نیکی میں آگے گزرنا، یہ حضور کو اتنا پسند آیا کہ ان کے سوال سے حضور بڑے راضی ہوئے. کریم فرمانے لگے، حضور فرمانے لگے میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تم وہ پڑھو، امیر جتنی بھی نیکیاں کریں گے نا اللہ تمہیں ان کے برابر ثواب دے دے گا. لے لو نسخہ، یہ کرو کام. یا رسول اللہ بتائیں؟ فرمایا رات کو نا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 بار الحمدللہ پڑھا کرو، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرو. اب جتنی بھی نیکیاں امیر کریں گے نا تمہارے وظیفے کی برکت سے اللہ تمہیں ان کے برابر ثواب عطا کر دے. اب جناب ابو ہریرہ کہتے میں نے ان کے چہرے دیکھے تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جس طرح کسی بندے کی کھوئی ہوئی رقم مل جائے تو وہ راضی نہیں ہوتا. کھوئی ہوئی رقم مل جائے تو بڑا جیسے کوئی اس کے ہاتھ، چلیں اپنا ترجمہ کر لیتے ہیں، کمیٹی نکلنے پہ نہیں بندہ بڑا راضی ہوتا کہ 11 مہینے سے دے رہا تھا، 10 مہینے سے چلو نکل ہی آئیے، شکر ہے اللہ کا. بڑا خوش ہوتا ہے بندہ، بڑا راضی ہوتا ہے. اس طرح ان لوگوں کے چہرے کھل اٹھے. کیا بات ہے حضور، بس اب نہیں ہم گزرنے دیتے. گھر چلے گئے، وظیفے پڑھنے لگے. کچھ دنوں کے بعد ان میں سے کچھ لوگ واپس آئے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے چونکہ وہ پرانی بات یاد تھی تو میں دلچسپی سے ان کا آنا جانا دیکھنے لگا. وہ کریم کی بارگاہ میں آ کے بیٹھے تو ان میں سے ایک شخص بڑی پریشانی کے ساتھ کہنے لگا حضور بڑی پریشانی لگ گئی. فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آپ نے وظیفہ بتایا تھا نا، میرے کچھ پڑوسی امیر ہیں وہ تو انہوں نے بھی سن لیا ہے. حضور رات میں نے سنا ہے وہ مالدار بندہ ہے، صدقے خیرات بھی بڑے کرتا ہے، غلام بھی بڑے آزاد کرتا ہے، پر وہ بھی سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ پڑھ رہا تھا. وہ تو اس نے بھی سن لیا حضور، وہ بات یہاں سے نکلی ہے، جانے کہاں کہاں پہنچی ہے، تو وہ بھی پڑھ رہا تھا. حضور اب کیا بنے گا؟ تو کہتے ہیں اس کے سوال پر بھی میرے حضور بڑے ہی مسکرائے. باقاعدہ دہک ہو گیا حضور کے، دہک ہو گیا. سرکار کھل کے نہیں مسکراتے تھے، لیکن آج حضور اتنا مسکرائے کہ میں نے حضور کے مقدس دانتوں کی زیارت کر لی. دہک ہو گیا باقاعدہ حضور کا. حضور فرمانے لگے انہوں نے بھی سن لیا حضور، اور سن کے پڑھنا بھی شروع کر. اب بات کو سمجھیں کہ کسی امیر نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو غریب کے لیے وظیفہ تھا. میں کہتا ہوں اللہ اللہ کا مزاج ہی نہیں. مزاج یہ کہ سیاست کیسے کرنی ہے، چکر کیسے چلانا ہے، کوئی کہانی کیسے سنانی ہے. ادھر ان کو ملا، حالانکہ بات تو غریبوں سے ہو رہی تھی. حضور وہ تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. اب ہم کیا کریں؟ رسول کریم نے فرمایا وہ بھی پڑھ رہے ہیں، حضور پڑھ رہے ہیں تو فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. بھائی پھر یہ تو اللہ کا فضل ہے نا، وہ جسے چاہے عطا کرے. اب یہ حضور نے کہہ دیا تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پلٹ کر ان لوگوں کے چہرے دیکھے، قربان جائیں میں نے پھر ان کے چہروں پر اطمینان دیکھا، میں نے سکون دیکھا. اس لیے کہ وہ سمجھ گئے جب رب فضل کرے تو پھر فضل کے معاملے میں اللہ کے بندے بحث نہیں کیے کرتے. وہ مطمئن ہو کے گئے، کہنے لگے حضور پھر ٹھیک ہے، اگر مالک اس طرح تقسیم کر رہا ہے تو پھر ہم راضی ہیں اپنے رب کریم کی رضا پہ. اپنی زندگی جب آپ بڑی محبت سے قرب و جوار سے تشریف لاتے ہیں، میں قرآن و سنت کے بہت سارے عنوانات دیکھ کے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں.
اپنی ساری توجہ اپنے رب رسول کی جانب مائل کریں. جتنا آپ دائیں بائیں دیکھیں گے نا اتنا گاڑی کے ٹکرانے کا خطرہ بڑھ جائے گا. وسوسے زیادہ آئیں گے, الجھ جائیں گے. اتنا زیادہ دائیں بائیں نہ دیکھیں, یہ کیا کر رہا ہے, فلانا کیا کر رہا ہے, فلانے کا یہ معاملہ کس طرح کا تھا. نہ نہ نہ, آپ توجہ اللہ کی جانب رکھیں. دیکھیں میرا اور میرے رب کا معاملہ ٹھیک چل رہا ہے, اللہ رسول کے ساتھ میرے معاملات ٹھیک ہیں. یہاں تو آپ کسی کی اصلاح کریں گے, دعوت دیں گے یا دعا کریں گے. تنقید کی تو ویسے دین میں اجازت نہیں ہے. آپ نے یہاں کسی کی اصلاح کرنی اور وہ درد کے ساتھ کرنی, اور یہاں کسی کے لیے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس بندے پہ رحم فرمائے سے بدل دے. تنقید کی اور طنز کی تو اجازت. اپنا معاملہ رب کریم کے ساتھ, ہماری سوچیں کس طرح کی ہیں, ہمارے اندر ماحول کس طرح کا ہے, وہ چونکہ دلوں کے حال جانتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تمہاری جیبیں دیکھتا ہے نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے, وہ تو جب دیکھتا ہے تمہارا دل دیکھتا ہے. اس کی کیفیت کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اس حدیث کو یاد رکھیے گا, حافظ منذری نے ترغیب و ترہیب میں لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ایک حضور کے ایک غلام, ایک صحابی بیمار تھے. تو حضور نے فرمایا انس چلو تیمارداری کرتے ہیں. کہتے ہیں حضور کے ساتھ گئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. جب ہم نے اس شخص کو دیکھا تو حضرت انس کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے, کیونکہ ہم نے اسے بڑا صحت مند دیکھا تھا, اب وہ کمزور ہو گیا. وجود پر بہت سارا گوشت دیکھا تھا, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئی ہیں. چہرہ بڑا بارونق تھا, اب کمزوری ہو گئی. رسول کریم تشریف لے گئے اور حضور اس کی چارپائی کے سرہانے بیٹھے. اور جب حضور نے اپنا دست مبارک اس کے بالوں میں رکھا اور نبی پاک نے دست شفقت پھیرا تو کہتے ہیں اس شخص نے آنکھیں کھولی اور حضور کا چہرہ دیکھا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. بڑا راضی ہوا, بڑا راضی. اور حضور نے اس کے لیے دعا کی, اس دعا پر بھی اسے بڑا اطمینان قلبی نصیب ہوا. کہتے ہیں حضور اکثر تیمارداری فرماتے تھے, پر آج نہ حضور نے ایک نرالی, انوکھی اور انفرادی بات ارشاد فرمائی. حضور نے فرمایا تو بڑا صحت مند تھا, کمزور ہو گیا, بڑا طاقتور تھا تو ضعیف ہو گیا, ایک سوال کا جواب تو دے. یا رسول اللہ فرمائیے. تو حضور فرمانے لگے اس حالت میں جب تو شدید بیمار اور تکلیف میں, یہ بتا کہ اس وقت تیرا اپنے رب کے بارے میں گمان کیا ہے. حضرت انس کہتے ہیں پہلے حضور بیماروں سے یہ سوال نہیں پوچھتے تھے, آج پوچھا. کیونکہ صحت میں لوگوں کی زبان پہ شکر ہوتا ہے اور بیماری میں شکوے ہوتے ہیں, معاذ اللہ. اس وقت اللہ کے بارے میں یہ سوچ حضور نے ہمیں دی ہے. تم نے ہر وقت یہ ذہن بنانا ہے کہ یہاں رب کریم کے بارے میں کیا تصورات پل رہے ہیں, آوازیں کیا اٹھ رہی ہیں, اس وقت تیرا اللہ کے بارے میں گمان کیا ہے. تو جناب انس بن مالک کہتے ہیں اس نے ہمیں اشارہ کیا کہ مجھے اٹھا کے بٹھاؤ. ہم نے بٹھایا تو کہتے ہیں پھر اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور حضور کے چہرے نور پر نظر کر کے نظر جھکا لی. عرض کرتا یا رسول اللہ میں کمزور ہوں, بیمار ہوں, تکلیف میں ہوں, اٹھ نہیں سکتا, کھا نہیں سکتا, پر حضور ابھی بھی میرے دل سے آواز یہی نکلتی ہے کہ میرا رب بڑا ہی کریم ہے, میرا اللہ بڑا ہی مہربان ہے, وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے, وہ اپنے بندوں سے پیار ہی بڑا کرتا ہے. آپ میری بات کو سمجھیں, کیفیت کیا ہے اور الفاظ کیا ہیں. حضور وہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے, بڑے پیار والا ہے. یہ لفظ کہتے کہتے آواز بھرا گئی, آنسو نکل آئے. پھر اس نے تکلیف زیادہ محسوس کی تو وہ لیٹ گیا اور پھر اس نے حضور کے چہرے نور پہ نظر ڈالی, کلمہ پڑھا, روح ہی پرواز کر گئی. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم اس کے گھر سے نکلے اور جب حضور اس کے کمرے سے باہر آئے تو رسول کریم نے پلٹ کر رک کر پھر پیچھے دیکھا اور فرمایا انس اگر کسی جنتی کی زیارت کرنی ہے تو میرے اس غلام کا چہرہ دیکھ لو. اس لیے کہ جن لوگوں کے نظریات رب کریم کے بارے میں اس طرح کے ہوں پھر ان کے خاتمے خیر کے ہوتے ہیں, پھر اللہ ان کے لیے جنت کے فیصلے فرماتا ہے. اپنے افکار میں, نظریات میں, سوچوں میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو دو لفظ کہہ کے مطمئن کر لیں تو ہم خود ضمیر کے قیدی بن کے زندگی گزار دیں. یہ معاملہ ٹھیک نہیں, یہ صحیح نہیں چلتا. آپ اپنی قلبی واردات پر, قلبی خیالات اور تصورات پر کڑی نگرانی رکھیں گے. آپ دیکھیں گے کہ کہاں یہ مجھے خرابی کی طرف لے کر کے جا رہا ہے, کہاں یہ بدگمانیاں پیدا کر رہا ہے, کہاں یہ خرابیاں لا رہا ہے. یہ سختی پیدا کر دے گا, نفرتوں کو, لالچ کو, حسد کو, عداوت کو یہ بڑھا دے گا.
آپ اپنے معاملات پر اپنے دل کو ہمیشہ حاضر رکھیں. اللہ اپنے محبوب کا صدقہ فضل کرے. وہ مقلب القلوب ہے تو وہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے.